ما وسعه إلا اتباعي۔ اے فاروق اعظم، آج میں تیرے ہاتھ میں تورات کے برکے دیکھ کے حیرت زدہ ہوں کہ میں نے کس چشمہ صافی پہ تمہیں چھوڑا تھا اور تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ حالانکہ قرآن کریم موجود ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی اس نیت سے تھوڑا اٹھایا ہے کہ میں اس پہ عمل کروں گا یا اس کا علم حاصل کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم کے تو ویسے ہاتھ لگے برکے کہیں سے تو متعجب ہو کے حیرت سے نبی پاک کو دکھانے کے لیے آئے کہ مجھے تورات کے برکے ملے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سے رجحان پہ بھی شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور گویا یہی کہنا چاہتے تھے کہ میں نے تمہیں جس چشمہ صافی سے ملایا ہے، جتنے تک اس چشمے پہ اپنے آپ کو پابند نہ رکھو گے اتنے تک کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے یا میں راضی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا لو کان موسیٰ حیّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِهِ، تو ان کی کتاب اٹھا کے لے آیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آج خود موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا کے اندر زندہ ہوتے ما وسعه إلا اتباعي، آج میں محمد کے ہوتے ہوئے اور قرآن کریم کے ہوتے ہوئے ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہ تھا۔ آج اگر وہ خود زندہ ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ بھی میرے پیچھے چلتے۔ سمجھ آ گیا یہ حدیث میں نے بطور دلیل کے پیش کی ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جس صافی چشمے پہ چھوڑا تھا، آج امت کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہر طرح کے معاملات میں قرآن کریم کو حیثیت بخشے، ورنہ اگر قرآن کریم کو وہ حیثیت نہ دی تو پھر وہی بات ہے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر، پھر دنیا میں ذلت سے کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ آج ہم کہیں گے یار ہے تو قرآن ہمارے پاس لیکن اثر تو کوئی نہیں ہوتا، پڑھتے بھی ہیں لیکن ہمیں تو کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آمیزش بہت زیادہ ہے، ملاوٹ بہت زیادہ ہم لوگوں نے کر رکھی ہے۔ قرآن کریم آ جائے لوگوں کے دلوں کے اندر وہ حیثیت ہے کاش آ جاتی۔ اگر کوئی جھوٹی روایت قرآن کے مقابلے میں پڑھتا تو جھوٹی روایت پہ توجہ نہ کرتے بلکہ آگے بڑھ کے اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لیتے، لیکن یہاں لوگوں نے اپنے نصاب بنا رکھے ہیں، لوگوں نے اپنی کتابیں بنا رکھی ہیں، کوئی اکابرین کے حوالے اور دستخط لے کے آ جاتا ہے اور کوئی اپنی لکھی ہوئی کتابیں لے کے آ جاتا ہے، حالانکہ جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب اتاری تھی وہ یہی کتاب تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس پہلو کو درست کیجئے، قرآن کی اس حیثیت پہ اپنے آپ کو کاربند کیجئے۔ آپ کچھ سننے کو ملتا ہے آج کل تو سوشل میڈیا ہے، نوجوان ہر وقت اسی پہ پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں اور متاثر ہوتے رہتے ہیں، اثر لیتے رہتے ہیں۔ فلانا بندہ بڑی بات کر رہا ہے، فلانا بڑی کتابیں کھول رہا ہے، فلاں بڑے حوالے نکال کے دکھا رہا ہے، فلاں جناب وہ بڑی تاریخ جانتا ہے، فلاں ایسے ہے اور ایسے ہے۔ پیارے دوستو ٹھیک ہے
کا علم ہوگا تو اپنی جگہ پہ ہوگا، اس کو اس کے درجے میں رکھو جو درجہ اللہ کے قرآن کا ہے، اس کے مقابلے میں کسی سے متاثر نہ ہو۔ اگر قرآن کی آیت آ جائے قطعی اور مضبوط معتبر طریقے سے ٹھوس دلیل بن کر، تو اس کے مقابلے میں کسی پیر کا قول ہو تو رد کر دیا جائے